الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبی طور سے وقت موعود پر ہوگی، مقررہ وقت پر ہوگی، اور وہ وقت موعود، وہ مقررہ وقت قرب قیامت میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فی الحال میں تمہیں عالم بالا کی طرف اٹھانے والا تھا، اور یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا کہ جس کے پورا کرنے کی خبر سورہ نساء کی آیت میں اس طرح دی گئی، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہود نے جو جو الزامات لگائے تھے ان تمام الزامات کو غلط ثابت کیا، اور ان تمام الزامات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک اور صاف کر دیا۔ مثلا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو مطعون قرار دیا تھا، وہ ان کے نسب کے اوپر طعن کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس الزام کو یہ فرما کر صاف کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ رب العزت کے حکم سے
بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے کی ہے، تو یہ زیادہ تعجب کی چیز ہے کہ نہ باپ ہو نہ ماں ہو، اور ماں اور باپ دونوں کے بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدائی کے دعویٰ کا الزام لگاتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور اپنی بندگی اور اپنی بشریت کا اقرار جو ہے وہ نقل فرمایا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مطہرک من الذین کفروا، تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم نے ان کو نسب کے اعتبار سے جو مطعون قرار دیا گیا تھا، پاک قرار دیا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے پاک کروں گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانی ملعون کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ سری نگر میں ہے، اور حوالہ دیتا ہے فرانس کے ایک انگریز کا کہ اس نے یہ لکھا ہے۔ تو جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے مرزا اور اس کے دعوے ویسے ہی اس کی نبوت کے لیے گواہ بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں تھے، اور شام کے اندر وہاں مسلمان بھی موجود تھے، اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، مگر اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے حواری وہ ان کے ساتھ ضرور موجود تھے۔ اور اس زمانے میں کشمیر تو خالص جو ہے وہ کفر کا گڑھ تھا، تو اگر مرزا کی بات مان لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو وعدہ کیا تھا کہ وہ مطہرک کا میں تمہیں پاک کروں گا، تو پھر یہ اچھا پاک کیا کہ جہاں تھوڑے بہت مسلمان تھے وہاں سے نکال کر کے کفر کے گڑھ کے اندر پہنچا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کی جو من گھڑت باتیں ہیں۔ چوتھا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں تیرے متبعین کو قیامت تک کے لیے کفار کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، کفار کے اوپر بنانے والا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ تیرا اتباع کرنے والوں کو قرب قیامت تک کفار کے اوپر جو ہے میں غالب رکھوں گا۔ اب یہاں پر غور فرمائیں کہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں اور کفر کرنے والے کون ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے دو جماعتیں، دو گروہ واضح ہیں۔ پہلا جو درجہ آپ کے ابتدائی دور کے حواریوں کا ہے، جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کو خدا کا سچا نبی جو ہے انہوں نے تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور میں مسلمانوں کا وہ گروہ ہے، مسلمان ہی، اہل اسلام ہی وہ گروہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ہیں، کیونکہ اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقی جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کامل متبعین ہیں کہ جن کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی ہے۔ البتہ متبعین کا دوسرا گروہ جو ہے وہ نصارہ کا بھی ہے، جو اگرچہ کامل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں، کامل طور پر ان کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ ان دو گروہوں کو قیامت کے قریب تک جو ہے میں یہودیوں کے اوپر غالب رکھوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک مسلمان اور عیسائی جو ہیں انہی کا غلبہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر حکومت کی، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لیا۔ اب کچھ عرصہ پہلے تک یہودی جو ہے وہ مغلوب ہی رہے، پوری دنیا میں ان کا کوئی وطن نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے اٹھائے جانے کے 40 سال بعد جو ہے پہلی دفعہ ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہمیشہ جو ہے یہ مغلوب ہی رہے۔ تو اب قریبی زمانے میں یہودیوں کی جو حکومت اسرائیل کے اندر قائم ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اس حکومت کے قائم ہونے سے غلط نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کی موجودہ جو اسرائیلی حکومت ہے تو یہ کوئی مستقل حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومت ہے یہ امریکہ، روس، برطانیہ اور یورپ کے جتنے ممالک ہیں، ان کے اشتراک سے جو ہے اور ان کی حمایت سے یہ ان کی جو حکومت قائم کی گئی ہے، گویا کہ یہ ان کی ایک مشترکہ چھاونی ہے۔ روس کے علاوہ باقی جتنی بھی طاقتیں ہیں، جب سب کے سب جو ہیں وہ عیسائی ہیں، جبکہ روس جو ہے وہ بگڑا ہوا یہودی اور عیسائی ہے، اس کے اندر دہریہ اور ملحد ہیں۔ اگر اسرائیل کو ان عالمی طاقتوں کی پشپناہی حاصل نہ ہو تو ان کی جو حکومت ہے یہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ ان کو امن اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ یا تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئیں یا دوسری قوموں کے ماتحت ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اس زمانے میں یہ لوگ غیر اقوام کی ماتحتی میں ہیں، اور الا بحبل من الناس کے مطابق غیروں کی سرپرستی کے اندر جو ہے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کی اپنی ذاتی حیثیت جو ہے وہ صفر کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی یہ اقوام اور یہ حکومتیں، امریکہ اور یہ دوسرے یورپین حکومتیں جو ہے ان کے سروں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گی تو ان کا جو ہے یہ ساری حکومت اور سارا وجود دڑھام سے جو ہے وہ نیچے گر جائے گا۔ تو فرمایا کہ میرا اتباع کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کفر کرنے والوں کے اوپر غالب رکھیں گے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں رکھنے والے، اور یہ سلسلہ قیامت کے قریب تک اسی طرح سے رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5واں وعدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان آیات میں کیا ہے، وہ فرمایا کہ ثم الی مرجعکم، پھر قیامت کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس میں یہ ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں تو غالب اور مغلوب کافر اور مومن سب ہی زندگی گزاریں گے، پھر سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا، اور میدان قیامت میں ان سب باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا کہ دنیا کے اندر جس کے اندر جو وہ اختلاف رکھتے تھے، اس اختلاف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی شامل ہے۔ ان کو یہود نے اللہ کا رسول نہیں مانا، اور نصارہ میں سے کسی نے خدا مانا، کسی نے خدا کا بیٹا مانا، اور مسلمانوں نے قرآن حکیم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ جو ہے وہ رکھا۔ قیامت کے دن غلط عقائد رکھنے والوں کو صحیح بات کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان آیات میں فرمائے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔